بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اولیاء اللہ کی تعظیم کرنا اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ اولیاء اللہ کی تعظیم کرنا یہ اسلام میں مطلوب ہے، یعنی کہ اسلام میں بتلایا گیا ہے، اور ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اللہ والوں کی تعظیم کرے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم سورۃ الحج آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتے ہیں، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں کی جو تعظیم کرے گا وہ یقیناً متقی ہونے کی وجہ سے کرے گا۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شعائر اللہ کسے کہتے ہیں۔ شعائر ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے اسلام میں جو اللہ رب العزت کی جانب منسوب ہو، ہر ایسی وہ چیز جسے دیکھ کر، جسے معلوم کر کے اللہ رب العزت کی یاد آ جائے۔ چنانچہ بعض خاص شعائر اللہ یہ ہیں: مکۃ المکرمہ، قرآن مجید، نماز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر بعض مفسرین نے اللہ والوں کو بھی جو ہے شعائر اللہ میں تقسیم کیا ہے، شعائر اللہ میں لایا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کو جو یاد کرے گا، جو اللہ رب العزت کی بتلائی ہوئی باتوں کو مانے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانے گا، سنتوں پر عمل کرے گا، وہ یقیناً اللہ والا ہو جائے گا، اور پھر اللہ کا ولی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پھر شعائر اللہ میں بھی ہو جائے گا۔ بعض مفسرین نے اسی طرح کہا ہے۔ چنانچہ اسی طرح صفا مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں وہ اس وقت سے ہیں جب سے یہ دنیا بنی ہے، لیکن وہ اللہ کی نشانیوں میں اس وقت شامل ہوتی ہیں جب حاجرہ علیہ السلام کے قدم مبارک صفا مروہ پر پڑتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی تعظیم میں اور زیادتی آ جاتی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کا کسی جگہ پر قدم مبارک پڑھنا بھی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو پھر بذات خود جو اللہ والے ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں شامل ہوں گے، وہ بذات خود جو ہے اللہ والے شعائر اللہ میں کہلائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ والوں کی تعظیم کرنا، یہ شعائر اللہ کی تعظیم کرنا ہوا، یہ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی تعظیم اور عقیدت مندی رکھیں، اور پھر ان کا احترام صحیح معنوں میں کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔